جیسا کہ آپ سنتے چلے آئے، یہ ازواج مطہرات ہیں، اللہ نے ان کو اپنے نبی کی زوجیت کے لیے منتخب کیا. یہ ارینج میرج نہیں تھی کہ خود رسول اللہ نے کہیں کوشش فرمائی ہو یا خاندان کے کچھ لوگوں نے کوشش فرمائی ہو تو بیویاں بن گئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، میں نے جو نکاح بھی کیا اللہ کی وحی کے ساتھ کیے ہیں، اور جو بیٹیاں بیاہ کر دی ہیں وہ اللہ کی وحی کے ساتھ کیے ہیں. جیسا میرے اللہ نے مجھے حکم دیا، جس عورت کے یہ حکم دیا اس کو میں نے نکاح میں لیا، اور جس کے لیے میرے اللہ نے حکم دیا اس کو میں نے اپنی بیٹی بیائی ہے. تو نبی بھی جنتی اور نبی کی بیویاں بھی جنتی، نبی بھی جنتی، نبی کے داماد بھی جنتی، چاہے وہ ابو العاص بن ربیع ہو، بڑے داماد. ان کی زوجیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سیدہ زینب وہ ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا یا خیر و بناتی یا افضل و بناتی. بعض روایتوں میں افضل کا لفظ ہے، میری بیٹیوں میں سب سے افضل یہ ہیں. اس کی وجہ بھی خود حضور نے اصیبت فیہ، میری اس بیٹی کو میری وجہ سے بہت اذیتیں دی گئی، ستایا گیا، اور اس حد کا ستایا گیا کہ زخم سے چور چور وہ مکہ سے مدینہ پہنچی تھی، انہیں زخموں کی تاب نہ لاتا، بالآخر وہ وفات پا گئی. تو تدفین کے وقت رسول اللہ نے فرمایا ہے یا خیر و بناتی یا افضل و بناتی، میری بیٹے میں سب سے افضل یہ تھی کہ میری وجہ سے ان کو بہت اذیتیں دی گئیں. یہ کس کی زوجیت میں تھیں؟ حضرت ابو العاص بن ربیع. ابو العاص کون تھے؟ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے تھے. ان کی والدہ کا نام حالہ تھا، اور حالہ کی آواز حضرت خدیجہ کے ساتھ بہت ملتی تھی. حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد کبھی کبھی وہ تشریف لاتی کہیں گھر سے باہر، ان کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن لیتے تو آواز کی مشابہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب اتنی لگتی تھی کہ حضور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، خدیجہ آ گئیں. یہ ان کے فرزند تھے، ان کے صاحبزادے تھے. یہاں یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے، ہمارے تذکرہ نگاروں کی خیانت اور بددیانتی، انہوں نے ان کا تذکرہ اچھا طریقے سے نہیں لکھا. یہ وہ شخص ہے جو اپنی دیانت اور امانت کے ساتھ یہ مکہ شہر کے اندر امین کہلاتا تھا. مکہ شہر میں جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امین کے لقب سے مشہور تھے، وہ تو نبی تھے، لیکن غیر نبیوں کے اندر اگر کوئی شخص اپنی دیانت، امانت، صداقت کی بنا پر مشہور تھا تو حضور کے یہ بڑے داماد ابو العاص بن ربیع تھے. پھر دوسری بات، مکی زندگی میں جب رسول اللہ کے ساتھ اور آپ کے خاندان کے ساتھ مشرکین نے بائیکاٹ کیا، اور شیب بنی ہاشم میں مکہ شہر سے پار ایک گھاٹی کے اندر اس خاندان کو بند کر دیا گیا، اور سماجی بائیکاٹ اس قدر ہوا کہ کوئی لین دین کوئی شخص نہیں کرے گا، نہ کوئی بیچے گا، نہ کوئی ان کو راحت کا سامان پہنچائے گا. اس موقع پر بھی ابو العباس ابھی ایمان نہیں لائے تھے، لیکن شرافت ان کی رگ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. وہ رات کے اندھیرے کے اندر، چونکہ بہت بڑے تاجر تھے، اونٹوں پر کھانے پینے کا سامان لاد کر اس گھاٹی کے اندر ہانک دیا کرتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع فرمایا کہ ابو العاص نے میری دامادی کا حق ادا کر دیا ہے. تو بڑی صاحبزادی سیدہ زینب ابو العاص بن ربیع کی زوجیت میں تھی. تو حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹیاں بھی جنتیوں کو دی ہیں. ابو العاص کی پوری زندگی کو آپ دیکھیں کتابوں کے اندر، کہیں بھی کوئی ایسا واقعہ نہیں آتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کا سامان بنا ہو، زمانہ کفر کے اندر بھی اور زمانہ اسلام کے اندر بھی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے اور دوہرے داماد، کون نہیں جانتا عثمان ذی النورین کو، خدا کی ارب ہا رحمتیں خوشنودیاں ان کو حاصل ہوں. اللہ اکبر. کون سا ایسا موقع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چندے کی اپیل کی ہو اسلام کی راحت کے لیے، بقا کے لیے، مسلمانوں کی خدمت کے لیے، تو یہ شخص پیچھے رہا ہو. اللہ اکبر. اور حضور کے ادب اور محبت کا یہ عالم تھا کہ
جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں ہاتھ دے کر کلمہ پڑھا تھا، پھر زندگی بھر اس ہاتھ کو اپنے شرمگاہ پر نہیں لگایا. اس قدر ادب تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہی وہ انسان ہے کہ جب حضرت رقیہ حضور کی بڑی صاحبزادی جو ان کی زوجیت ان کا انتقال ہو گیا تو یہ افسردہ رہنے لگے. بہت زیادہ افسردگی اس لیے تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کی جو نسبت تھی وہ ختم ہو چکی ہے. وہ شرف مجھے جو ملا تھا اس سے میں معروم ہو گیا ہوں. ہر وقت افسردہ اور غمگین رہنے لگے. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی دوسری صاحبزادی ان کے نکاح میں دی، حضرت ام کلثوم. اور یہ فرمایا کہ جب ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا تو فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں، بعض روایتوں میں 40 بیٹیوں کا ذکر آتا ہے، فوت ہوتی جاتی تو میں عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا ہوں. رجسٹرڈ جنتی ہے، جسے کہتے ہیں رجسٹرڈ جنتی. کئی مواقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جنتی ہے، جنت پر واجب ہو چکی ہے. اے عثمان جو مرضی کر، تیرا کوئی عمل بھی تجھے نقصان نہیں پہنچا، سیدھا جنتی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ میں نے جو بیٹی دی ہے تو وہ جنتی کیوں دی ہے. سیدنا علی پر تو کسی کو شک و شبہ کی بات نہیں، وہ قدیم الاسلام میں ہیں. لیکن ان دو کا تذکرہ اس لیے میں کر رہا ہوں کہ ہمارے خائن تذکرہ نگار، جاہل ملا، اندھا مقلد، ان کا تذکرہ شایان نشان نہیں کرتا. اول تو یہ ہے کہ کتاب کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے. ہماری عداوت کتاب کے ساتھ. جس مولوی کے پاس جائیں آپ کو انشاءاللہ کتاب نہیں ملے گی، ملیں گی تو چند اردو کی کتابیں، وہ بھی مفت کسی نے دے دی ہیں تو اس کے پاس ہوں گی. میرا ذاتی تجربہ ہے. میں کہیں بھی گیا ہوں تو میں تو ایک طالب علم انسان ہوں، تو بھوکے کے لیے تو کیا چاہیے، وہ روٹیاں تلاش کرتا ہے. تو میں جہاں جاتا ہوں کتاب تلاش کرتا ہوں، کہیں مجھے فائدہ مل جائے گا. میں دیکھتا ہوں کہ کسی پر کتاب نہیں، الا ماشاء اللہ. لاہور میں چند افراد ایسے گزرے ہیں جو علمی تھے اور کتاب کے ساتھ تعلق تھا، ورنہ مساجد پر تو جہالت مسلط ہے. تو خود جاہل ہوگا، خفترا خفتہ کے کنت بیدار. ایک سونے والا دوسرے سونے والے کو کیسے جگائے گا؟ سوئی ہوئی قوم کو سونے والا خطیب کیسے جگائے گا جس کو خود ہی پتہ نہیں؟ وہ لکیر کا فقیر ہے، جو کچھ سن لیا اس کو سنا دیا. یہ جو کچھ میں اب تک ازواج مطہرات کے بارے میں یا دیگر صحابہ کے بارے میں سنا ہے میرے دوستو، یہ 100ویں حصے میں بھی نہیں جو ان کے مرتبہ مقام تھے. تو حضور کی زوجیت میں جو آئیں وہ اللہ کی وحی سے آئیں، یہ ذہن نشین فرما لیں. یہ حضور کی کوششوں سے یا خاندان کی کوششوں سے نہیں، وحی خداوندی کا یہ فیصلہ تھا.